मैं बहुत दुख में हूँ, रात सो नहीं सका। कायद-ए-आज़म की कब्र के गिर्द एक हजूम है और वो पागलों की तरह नारे लगा रहा है। कायद-ए-आज़म की कब्र को रौंदा जा रहा है। इस कौम के बाप की बेइज्जती की जा रही है। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। बामकसद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान आमिर अख्तर आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ नए तनाज़ात जन्म लेते रहते हैं। जैसे 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर बेहुरमती के बाद कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी और रिहाई का मामला आप सबके सामने है। आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब अंजुम काज़मी साहब। इनसे हम इस बारे में जानेंगे कि सारा क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। जी काज़मी साहब, मज़ार कायद पर ये जो कैप्टन सफदर ने ये जो अमल किया है, क्या आपके नज़र में ये दुरुस्त है? मेहरबानी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में एक जितना सियासी गंद बढ़ा हुआ, आपको शुरू से आप देखते आ रहे हैं 70 साल से। जी बिल्कुल। एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक वाहिद शख्सियत है जिस पर तकरीबन पूरी कौम आज भी मुतहद है। बेशक चंद एक लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं या भोंकते हैं। जी। और कौम ने हमेशा उनको रद्द किया। बिल्कुल। अब मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक वो उनको हुकूमत मिलती रहे उस वक्त सारा कुछ ठीक है। अब थोड़ा से दिनों में थोड़ा सा उन पर पूछगिछ हुई तो वो आपस से बाहर हो गए। आपका जो सवाल है मज़ार कायद पर जो कैप्टन सफदर ने हुल्लड़बाजी की, हंगामा आराई की, मज़ार कायद की बेहुरमती की, अब इसके पे तो अफसोस ही किया जा सकता है। और इस पर किसी कोई बस एक उनके जो पार्टी के लोग उसको दफा कर रहे हैं। जी जी। अदरवाइज़ तो कोई भी उनको जो है दफा उसका नहीं कर रहा, मजम्मत कर रहा है। बेशक। और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो होनी चाहिए थी। तो उसको भी मुतनाज़र बना दिया गया। अच्छा, अब उसमें जो मैं बताऊँ कि आप हमारे कल्चर है कि जी आप पीटी के हैं, ये नून लीग के हैं, ये पीपल पार्टी के हैं, आप सही बात भी कर रहे हैं ना तो वो वही रद्द करते थे जी ये तो फलानी पार्टी के। अब 18 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ। हाँ जी। हमारे मुल्क के इंतहाई मोतबर शख्सियत, गैर मुतनाज़ा लिखारी, दानिश्वर और पूरे दुनिया में उनका बड़ा नाम है, मुस्तनसर हुसैन तरर साहब। बिल्कुल। उन्होंने जो तहरीर लिखी वो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं बहुत दुख में हूँ, रात सो नहीं सका। कायद-ए-आज़म की कब्र के गिर्द एक हजूम है और वो पागलों की तरह नारे लगा रहा है। कायद-ए-आज़म की कब्र को रौंदा जा रहा है। इस कौम के बाप की बेइज्जती की जा रही है। और वहाँ जो लोग नारज़ान थे मैं उन पर लानत भेजता हूँ। अच्छा। लानत 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 3 बार उन्होंने लिखा है। क्या बात। फिर आगे लिखते हैं कि मैं आज अपने आप को मुजरम समझता हूँ कि मैं इस कौम का हिस्सा हूँ जिसने अपने बाप की तज़लील की है। मुझे संसार कर दीजिए, मुझे दाल चढ़ा दीजिए। मुजरम मैं हूँ और इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिल सकती। क्या बाप को ज़लील करने की माफ़ी हो सकती है? लानत लानत 2 बार फिर उन्होंने लिखा। अब ये ऐसी शख्सियत जो दानिश पर भी है और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने सिविलन यहाँ लाहौर में कायद-ए-आज़म की खुद तकरीर सुनी, पाकिस्तान जिंदाबाद के हमने नारे और आज जो देखा है तो इनकी इतनी बड़ी गैर मुतनाज़ा इल्मी दानिश्वर शख्सियत अगर लानत भेज रही है कैप्टन सफदर पे, तो मेरा ख्याल है हमें भी भेजनी चाहिए और आपको भेजनी चाहिए। और आप काज़िम साहब, सिंध हुकूमत और पुलिस का जो इसमें किरदार रहा है उसके बारे में कुछ बताइएगा। पीपल्स पार्टी के देखिए ये जो अब सारा ड्रामा स्टेज किया गया है कि जी वो सुबह 6 बजे उनको किया गया, उसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो उनका जवाब चाहिए, हर बंदा उसको सोचता है। जी जी। तो गुजारिश है कि अगर जैसे अब पुलिस के हसास अदारों के ऊपर जा रही है, रेंजर्स पे डाल रही है, जो उठा के ले गया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो गुजारिश है कि अगर हसास अदारों ने ये करना होता तो मज़ार कायद पे हमेशा आपको पता है वो गार्ड्स होते हैं जो हसास अदारों के होते हैं। जी बिल्कुल हसास। अगर उनका पहले वो होता तो वो वहीं पर उनको स्नैप कर देती। अच्छा, उसमें जो पुलिस ने इन्होंने किया उस पर दरख्वास्त भी गई
تو اس کی تو مقدمہ بھی بنتا تھا, گرفتاری بھی بنتی تھی. گرفتاری بھی بنتی تھی. اور اس میں بعد میں اس کو ایک ٹوسٹ دیا گیا کہ جی آئی جی کو ہوا کیا گیا, صبح یہ کہ وہ لے گئے, یہ کر گیا. تو آئی جی صاحب اگر اتنے تھے بااختیار تھے تو انکار کر دیتے اگر نہیں بنتا تھا ان کی گرفتاری. بالکل ایسے. تو ایک شعبے کے ایک ہیڈ ہے, وہ بھی ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سویلین میں سب سے اہم اور سب سے وہ پہلی ہوتی ہے, تو وہاں وہ اسٹینڈ لے لیتے بالکل کہ جناب یہ اللیگل ہے, ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. ٹھیک. وہ پھر اس کے بعد کی بات ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللیگل ہے یا نہیں ہے. اچھا, یہ اس کو ایک نیا رنگ دیا گیا. پھر اس میں سندھ حکومت بھی انوالو ہو گئی. وہی سندھ حکومت جو کلیم امام کو نکالنے کے لیے وفاق سے ٹکر لے رہی ہے, آج وہ پولیس کے ساتھ کھڑی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ وہی مشتاق مہر صاحب ہیں جن کے انہوں نے وائلیشن کی لاس کی, تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ان کو ڈی آئی جی سے عہدے سے ہٹایا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو مسلم لیگ نون یا آپ کہہ لیں نواز شریف نے جو 35 سال پہلے یہاں کلچر انٹروڈیوس کیا کہ ملازمین ہوں جو بھی ہوں وہ وفاداریاں ذاتی حیثیت میں ہیں, وہ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے, ریاست کے ساتھ نہیں ہے. سرکاری ملازم کی جو وفاداری ہے سب سے پہلے ان کی اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے, بالکل کہ انہوں نے قانون کو دیکھنا ہے. جی. یہ جو آئی جی لگے یہ بھی زرداری صاحب کے خاص آدمی تھے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے مل کے پلان بنایا, یہ کہ ایک بہرحال وہ آرمی چیف صاحب بھی اس میں انوالو ہو گئے, کیونکہ بلاول صاحب جس طرح آئے اور جس طرح انہوں نے باتیں کی, اور پھر آرمی چیف صاحب نے انہوں فون بھی کیا اور کور کمانڈو کو کہا کہ یہ ساری. یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ بلاول بھٹو کا جو اس میں کردار ہے اس کے بارے میں. دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ پولیٹیکل لیڈر کے حیثیت سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا. کیونکہ نون لیگ تک ہاتھ اب کچھ نہیں آنا. نہیں ہے. جی. یہ میرا نہیں سمجھتا کہ آئندہ مستقبل میں نون لیگ کا کردار ہوگا. کم از کم اس حکومت میں, اور شاید اگلی میں بھی نہ ہو. اس حکومت بہرحال ایک طے ہے کہ کچھ نہیں ان کا کردار ہوگا. اب پیپل پارٹی یہ ہے کہ کچھ جیسے ان کو ایک حصہ مل بھی گیا ہے, سندھ حکومت مل گئی, ورنہ جیسے پنجاب نون لیگ تک اتنا گڑھ تھا تو وہ نون لیگ کو نہیں ملا. لیکن یہ اس وقت ہی زرداری سب پہ بھاری اس کے کر کے اپنا حصہ لینے میں کامیاب رہے. اب وہ اس سارا پی ڈی ایم جو بنا ہے اور یہ سارا جو بنا ہے اس میں بھی بلاول صاحب مزید اپنا حصہ ایشو کو کیش کرانے کے لیے تو وہ اس کو کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو پولیس کا, سندھ پولیس کا جو سب سے غلط عمل تھا کہ سارے افسران نے بعد میں چھٹیاں لے لی. ٹھیک ہے. ایک کروں گی ایک بغاوت ہی میں کہنا چاہیے ریاست کے ساتھ. بالکل. اچھا قاضمی صاحب, کیپٹن صفدر کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جانتے ہوں گے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹڈ قدم ہے یا سوچے سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا ہے یا بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ یہ بوکھلاہٹ ہی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ دیکھیں کیپٹن صفدر آرمی کے, ہاں جی, یہی میں آپ سے, اور جو بندہ ایک پروسیس ہوتا ہے, سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, برین واش ہوتے ہیں, پورا ایک ان کی بہت ٹریننگ ہے. بالکل. اچھا, انہوں نے بھی جب شادی کی آپ کو پتہ ہی ہے اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا. تو اب یہ جب جیسے آپ سمجھ رہے نا کہ جیسے کوئی بندہ دیوار کے ساتھ لگ جائے تو وہ پھر کہتا ہے جی اب جو بھی سامنے ہے سب کو تباہ کرو. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس لیول پہ احتساب کا عمران خان صاحب نے اس کو لے گئے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اب ان کا جو نا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک. اب وہ اس وجہ سے وہ بالکل ایک طرح کے نا ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور بات کروں, جس طرح گجرالہ جلسے میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا, اس میں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی جنرل باجوہ صاحب کو خطاب کر کے, ہاں جی بالکل, آپ بھی جانتے ہیں 35 سال کی سیاست میں وہ ساری حرکتیں خود کرتے رہے ہیں. آج وہ نعرہ لگا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, تو میاں صاحب چھنگا مانگا بول گئے. چھنگا مانگا میں جو ووٹ کو عزت دی گئی تھی وہ ساری ہسٹری ہے, اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو آپ یہاں کسی سے پوچھ لیں, بچوں کو پتہ ہے. جو اس دور میں تھوڑا سا شعور رکھتا تھا اب تو میچور ہو گیا. یہ باتیں بھی 25 سے 30 سال ہو گئی ہے پرانی. ٹھیک ہے. ہر دفعہ آپ ڈارلنگ بن کے آئے, آپ کو حکومت ملتی. 2013 کے الیکشن میں دیکھ لیں آپ, 8 بجے کون سا ابھی ہمارے سسٹم کو جانتے ہیں الیکشن کے, اور پھر آپ کو پتہ جو بہت دور دراز کے علاقے ہیں وہاں تو رزلٹ ہی اگلے دن پہنچتے ہیں. تو میاں صاحب 9 بجے اناؤنس کر رہے تھے میں جیت گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ان کو جب حصہ نہیں مل رہا تو یہ بالکل بوکھلاہٹ میں ہے, پاگل پن کی حد تک. میاں صاحب نواز شریف صاحب کا پاگل پن آپ نے گجرالہ میں دیکھ لیا, وہ کیپٹن صفدر صاحب کا وہ آپ نے مظاہرے کر دیا. اور قاضی صاحب مختصر سا اس کا جواب دیجیے گا کہ
یہ جو عمل کیا گیا ہے ان کی طرف سے, یہ ان کے فیور میں کیا گیا, اگینسٹ کیا سر فیور میں تو کسی صورت نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. باقی تو ساری باتیں چھوڑیں, گرفتاری کیسی ہوئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں مجرم ہوں, میں نے ایک جرم کیا, تو مجھے کیا وہاں کوئی بینڈ باجا لے کے آئے, عزت احترام سے لے کے جائیں؟ عام پولیس والے کو جب آپ کو جیب کا طرح پکڑ لیں تو پہلے تو وہیں پہ موقع پہ اسی چدرو کرتے ہیں. جی بالکل. اب یہ جو رونا رو رہے ہیں جی وہ دروازہ توڑا گیا, انبیاء بھی اندر تھے, یہ تھا وہ تھا, جب آپ دروازہ نہیں کھولنے اندر سے تو پولیس نے دروازے توڑنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی, کنوکٹڈ ہے نواز شریف صاحب, مریم نواز کنوکٹڈ ہے, یہ کس حساب سے باہر بیٹھے, کون سا قانون کے تحت بیٹھے, جی بالکل, اور پھر یہ عزت کس چیز کے مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, باہر بیٹھ کے آپ یورپین کنٹری کسی کے نام یہ سزا ہو جائے, ساری نوکری, اس کو کریڈٹ کارڈ نہیں بنتا, اس کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا, اس کو جابس نہیں ملتی. ہمارے ہاں یہ کیا ہے؟ اچھا سر, جیسے ابھی اپوزیشن کی تمام جماعتیں تقریباً بڑی بڑی اکٹھی ہو گئی ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں, تو اس سارے سناریوں میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا اور ہماری اوبیسلی حکومت کا, آپ کو کیسا؟ دیکھیں جی, اپوزیشن جو اکٹھی ہوئی ہے پہلی دفعہ ہو رہی ہے. اچھا, جب بڑی بڑی ہماری پیپل پارٹی ہو گئی یا نون لیگ ہو گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے, اس طرح ANP جو چھوڑو صوبوں کی وہ تھا محدود ہے حد تک, یہ جب ان کے کچھ نہیں ملتا تو یہ ساری اکٹھی ہو جاتی. صحیح. زیالوں کے یاد ہوگا آپ کو, MRD بنی تھی, جی جی, اس میں بے نظیر بھی شامل تھی, تقریباً ساری پارٹی. اچھا, اس کے بعد مشرف کے خلاف بھی سارے اکٹھے ہوئے. جی جی, وہی نواز شریف تھا جو بے نظیر کو سکورٹیز کو کیا کچھ بعد میں بہن بھی بنا لیا تھا. جی بالکل. اب بھی یہ صورتحال ہے. جی, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں جب تک ملتا رہے حصہ, ہمارے منہ میں وہ منہ بند رہے تو تب ٹھیک ہے, کوئی دوسرا آ جائے تو وہ ٹھیک ہے. دوسرے آپ کو جو بات ہے کہ حکومت کا جو معاملہ ہے, اس حکومت کا جو سب سے بڑا فیلئر ہوا 2.5 سال میں, 2.5 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوا, 5 سال کی حکومت آدھا ہو گیا. ان کا سب سے جو ناکامی ہے جس کا اپوزیشن نے فائدہ اٹھایا, آپ نے دیکھا ہوگا 1.5 سال اپوزیشن مری رہی ہے, کہیں نظر ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ کسی سرکاری ادارے کا چپڑاسی بھی جاتا تھا تو یہ سارے اندر گھس جاتے تھے. اب وہ اپوزیشن شیئر ہو گئی. اس کی صرف مین وجہ یہ ہے کہ 2.5 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت کسی چیز پہ قابو نہیں پا سکی. مہنگائی آپ دیکھ لیں. جی بالکل. مثلا میں نے اپنی 50 سال کی زندگی میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی. بالکل. وہ غریب آدمی ہوتا تھا, 15, 20, 25 روپے کلو آلو تھے, 1 کلو آلو لیتا تھا, بیچارہ شوربہ بناتا تھا, 4 بندے روٹی کھا لیتے. 80 روپے کلو آٹا. جی ٹھیک ہے جی. کوئی سبزی آپ اگر ایک ٹائم کی گھر کے بنائیں تو 100-150 سے کم سبزی, صرف سبزی ہے, باقی چیزوں میں تو غریب جو بیچارہ 500, 700, 1000 کی دیہڑی لگانے والا ہے, وہ کہاں سے 500 کہ وہ 1000 کی دیہڑی لگا گا, 500 کا تو کھانا کھا جائے گا. باقی اس نے زندگی کہاں سے گزارنی ہے, کہاں بچوں کی ہے, ایجوکیشن ہے, کپڑے, سو آپ کو سب معاملات ہوتے ہیں. تو حکومت کا سب سے بڑا فیلئر ہے کہ یہ ڈلیور تو کرنا بہت دور کی بات ہے, یہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں, میں عمران خان صاحب کے اس موقف سے 200% اتفاق کرتا ہوں کہ جو نون لیگ نے, پیپل پارٹی نے پچھلے حکومتوں میں کیا, یہ سارے اثرات آنے تھے. اور جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں, وہ جن سے ہماری بحث بھی ہوتی تھی, وہ ہمیں پہلے الارم کرتے تھے کہ نیکسٹ گورنمنٹ چاہے پیپل پارٹی کیا ہے, نون لیگ کیا ہے یا ان کیا ہے, بہت حالات خراب ہوں گے. جی جی, اس چیز کا مجھے بھی اندازہ تھا. ٹھیک. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ مریض مر بھی رہا ہو نا, تو آپ ڈاکٹر یا ہاسپٹل لے جائیں تو وہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے دیکھ کرے گا کہ اس کی جو پین ہے نا, وہ انجیکشن لگائے گا, اس کی پین کم ہو جائے. بالکل. ایک کی جو تڑپ رہا ہے, چاہے اس نے مرنا ہو, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے اتنے گھنٹے بعد مر جانا, لیکن وہ اتنا ضرور کرتا ہے کہ اس کو 2 انجیکشن لگا دیتا ہے کہ اگر مرنا ہے تو سکون سے مر جائے. ایسے ہی ان PTI یا خان صاحب کا جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انجیکشن بھی نہیں لگا سکتے. انجیکشن تو دور کی بات ہے, یہ پین کلر نہیں دے سکتے. بالکل بالکل. چینی 55 روپے سے 110 پہ چلے گئی. آپ کو جو بنانے والا ہے, آپ کی ورتھ ہی کوئی نہیں تھی, سوائے آپ ایک کرکٹ سٹار تھے. پالیٹکس وہ چیز ہے. جو آپ کا موسم تھا جہانگیر ترین, آپ نے اس کو بھی ذلیل کر کے باہر نکالا. اس کے بعد جب تک جہانگیر ترین کے ساتھ تھا,
मामला को किसी हद तक वो कंट्रोल कर लेता था। वो एक कामयाब इंसान था, मुखलिस इंसान था। इनके पास डिलीवरी नहीं कर सके। उसके में एक हुकूमत जो इनके पीटीए का हमने देखा होगा, जो पढ़ा लिखा तबका मैं समझता हूँ कि जो पीपल पार्टी है उसके जाले बिल्कुल अनपढ़ थे। ये जो इनके नून लीग के थे कारकुन मतवाले, ये थोड़ा सा ज़रा उससे ऊपर वाली क्लास में थे। इनकी पीटीआई का जो सपोर्टर था पढ़ा लिखा जी। तो जब पढ़ा लिखा बंदा था, वो जो जाहिल होता है या जो अनपढ़ होता है वो मतलब उनको तो एक फंसी होती है ना, बाजी ठीक है जी भुट्टो जिंदा है तो मियाँ साहब नारे बजणगे। पढ़ा लिखा आदमी इस तरह नहीं करता। जब खान साहब नकामी 2.5 साल तक, तो वो पीछे हट गया। और उनको आप सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, इनके अपनी पार्टी के लोग नहीं कर रहे, बल्कि आपने पिछले मेजर सादक ताहर की और दूसरे के एमएन एमपी टीवी पे भी चली है कि हम तो रुल गए जी। इस तरह ही तो इसमें अगर यही खान साहब ने अगर इसको कंट्रोल ना किया, आवाम को रिलीफ ना दिया, तो ये अपोजिशन और ज़्यादा सर पे चढ़ेगी। कासिम साहब, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और बहुत मुफीद किस्म की मालूमात हमसे शेयर की। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई बामकसद वीडियो के साथ। तब तक अपने मेज़बान आमिर अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।